اندھیرے میں جب پورے شہر کی گلیاں خاموش پڑی تھی، دور کہیں مسجد کی اذان کا ہلکا ہلکا سایہ فضا میں گونج کر مدھم ہو گیا تھا۔ درختوں کی شاخوں پر بیٹھے پرندے بھی سو چکے تھے، مگر ابھی بھی ایک دروازہ ایسا تھا جو اکثر رات کے آخری پہر تک جاگتا رہتا تھا۔ وہ دروازہ حاجی سلمان کے بڑے گھر کا تھا۔ یہ گھر دولت کا سمندر تھا، مگر اس سمندر کے بیچ میں بھی ایک شدید پیاس تھی، بے سکونی کی پیاس۔ حاجی سلمان کے پاس دولت تھی، جائیداد تھی، دکانیں تھی، کرایہ دار تھے، مگر پھر بھی وہ ہر وقت بے چین رہتا۔ اس کی بیوی ہر وقت کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتی۔ بیٹی کا کئی جگہ رشتہ ہوا، لیکن ہر رشتہ کسی نہ کسی باعث ٹوٹ گیا۔ مسلسل بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں آتی دیکھ کر حاجی صاحب اکثر پریشانی میں مبتلا رہتے تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا علی، جو کہ نہایت ہی نافرمان ہو چکا تھا، جس پر ماں باپ بہن بھائی کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوچتا تھا، میں نے سب کچھ کما لیا، مگر سکون کہاں گیا۔ شہر میں ایک فقیر رہتا تھا، لوگ اسے خدائی فقیر کہتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، اس کا خدا سے کوئی گہرا تعلق تھا، کوئی ایسا رشتہ جو سب سے الگ، سب سے مضبوط ہو۔ اس کے پاس نہ محل تھا، نہ روپے تھے، نہ زیورات تھے، مگر جب بھی کوئی اسے دیکھتا تو اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان نظر آتا، جیسے دل کے اندر چراغ جلتے ہوں۔ وہ درویش ہر صبح درگاہ کے باہر بیٹھتا، لوگوں کو دعائیں دیتا، مسکراتا، اور کبھی کبھی بس اتنا کہہ دیتا، جو اپنے دل کو سچا کر لے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ ایک دن حاجی سلمان کے دل میں بھی خیال آیا، شاید یہ فقیر ہی مجھے کوئی راستہ بتا دے، لیکن انا آڑے آ رہی تھی، مگر تکلیف بہت بڑی تھی۔ بیگم کی بیماری، بیٹی کے رشتے کا ٹوٹنا، اس میں مزید رکاوٹیں دیکھتے ہوئے حاجی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فقیر سے ایک ملاقات ضرور کریں گے۔ وہ آہستہ آہستہ درگاہ کی طرف بڑھا۔ وہاں وہ فقیر مٹی کے ٹوٹے برتن کے پاس بیٹھا، کچھ دانے چن رہا تھا۔ نہ چاندی کی ٹوکریاں، نہ سونے کا پیالہ، بس ٹوٹی ہوئی مٹی کا ظرف۔ حاجی قریب آیا اور بولا، بابا، میرے گھر میں دولت ہے، مگر سکون نہیں، رہنمائی چاہیے، آپ سے اپنے مسئلوں کا حل چاہتا ہوں۔ فقیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نرمی آئی اور مسکرا کر بولا، تجھے جواب چاہیے یا تسلی؟ حاجی چونک گیا، دونوں چاہیے۔ فقیر نے آسان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے، سچ بولنا ہوگا، خود سے بھی اور مجھ سے بھی۔ حاجی نے کہا، میں تیار ہوں۔ فقیر بولا، پہلی بات یاد رکھ، سچ وہ نہیں جو زبان پر ہوتا ہے، سچ وہ ہے جو ارادے میں ہوتا ہے۔ پھر اس نے حاجی کے سامنے ایک ٹوٹا برتن رکھ دیا اور کہا، اس برتن کو گھر لے جا، اس میں اپنی کمائی کا پہلا حصہ، پہلا نوالا ڈالنا، مگر سچ کے ساتھ، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ حاجی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ ٹوٹا برتن ہی کیوں؟ فقیر مسکرایا، کیونکہ ٹوٹا ہوا ظرف بتاتا ہے، غرور سے خالی ہو جا، پھر رب تجھے بھر دے گا۔ حاجی برتن لے کر گھر آ گیا۔ پہلی ہی رات اس نے کمائی کی۔ دل میں خیال آیا کہ سارا نفع تو نہیں، تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں۔ پھر اس فقیر کی بات یاد آئی تو حاجی صاحب نے فوراً ارادہ چینج کیا۔ سچ ارادے میں ہوتا ہے، دکھاوے میں نہیں۔ اس نے پورا ایک حصہ اس پیالے میں ڈال دیا۔ عجیب سا سکون ملا۔ اگلے دن بیگم کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی، آہستہ آہستہ بیگم بہتر ہونے لگی۔ اس نے سوچا شاید اتفاق ہے۔ چند دن گزر گئے۔ حاجی نے سچ کے ساتھ نوالا ڈالتے رہنے کی کوشش کی، مگر ایک دن دل للچا گیا، وہی لالچ واپس آ گیا۔ اس نے کم حصہ ڈالا اور خود سے کہا، کیا فرق پڑتا ہے، کون دیکھ رہا ہے، یہاں تو بس میں ہوں۔ تو اس نے اپنی کمائی کا ہلکا سا حصہ پیالے میں ڈالا اور پھر وہی 2 نمبری کر دی۔ اسی رات اس کی بیٹی کا رشتہ آنا تھا۔ رشتے والے آئے، لڑکی کو دیکھا، پسند بھی کیا، پھر نہ جانے کیا وجہ ہوئی کہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ گھر میں پھر وہی ویرانی چھا گئی اور وہ پھر تڑپ اٹھا۔
صبح فوراً فقیر کے پاس گیا، بول اٹھا، بابا جیسے ہی میں نے سچ میں کمی کی مصیبت بڑھ گئی۔ فقیر نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا اللہ کی رحمت کبھی دور نہیں ہوتی، انسان خود دور ہوتا جاتا ہے۔ جو کماتا ہے اس کا حساب لوگوں سے چھپا سکتا ہے مگر اپنے رب سے نہیں۔ رب دینے والا ہوتا ہے، رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو صاف کرو، دنیا والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے۔ ایک شام حاجی صاحب کی دکان پر ایک مزدور آیا۔ وہ زخمی تھا اور مزدوری مانگ رہا تھا۔ حاجی کے منیر نے کہا، اسے مت رکھو، بوجھ بن جائے گا، پہلے سے ہی زخمی ہے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ حاجی کے دل میں کشمکش ہوئی، فائدہ اور نقصان کا حساب جاگ اٹھا۔ اگر اسے رکھتا تو حاجی صاحب کو پتا تھا اس مزدور نے کوئی مزدوری نہیں کر پانی، نہ کوئی کام کرتا، پر دن کے آخر میں اسے حساب ضرور دینا پڑتا، اور یہی کشمکش اس کے دل و دماغ میں چڑھ رہی تھی۔ پھر اسے ٹوٹا برتن یاد آ گیا۔ اچانک اس نے مزدور کو کام پر رکھ لیا۔ چند دن بعد اسی مزدور نے آگے بڑھ کر زور سے گرتی ہوئی الماری تھام لی جو حاجی صاحب کے بیٹے پر گرنے والی تھی۔ بچے کی جان بچ گئی۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر آج وہ مزدور بھاگ کر وہ وزنی الماری نہ پکڑتا تو میں شاید حاجی صاحب کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس نے دل سے کہا، فقیر ٹھیک کہتا تھا، جو دل صاف کرے اللہ اس کے لیے راستے خود بناتا رہتا ہے۔ اب حاجی کو فقیر پر یقین ہو گیا تھا، اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اب حاجی روز فقیر کے پاس آنے لگا۔ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، بابا آپ خود کیوں مانگتے نہیں؟ آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فقیر ہنس پڑا، وہ ہنسی جس میں درد بھی تھا اور روشنی بھی تھی۔ میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ کا بھروسہ۔ میں اگر انسانوں سے مانگنے لگوں تو اللہ سے امید کم ہو جائے گی، اور سن کر میرے پاس جو آتا ہے میں اسے دعا دیتا ہوں، کبھی بد دعا نہیں دیتا، یہی میری کمائی ہے۔ پھر اس نے راز کی بات کہی، میں بھی کبھی تمہاری طرح ایک تاجر ہوا کرتا تھا، دولت نے مجھے بھی اندھا کیا ہوا تھا، میں نے حق مارا، ناپ تول میں کمی کی، سب کچھ چھن گیا۔ تب سمجھ آیا جس رزق میں جھوٹ ملا ہو وہ رزق نہیں زہر بن جاتا ہے۔ ایک روز خبر ملی کہ وہی فقیر سخت بیمار ہے اور وہ حکیم جو ان کا علاج کر رہا تھا وہ بھی ان کی صحت کے لیے کچھ خاص پر امید نہ تھا۔ جیسے ہی حاجی سلمان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بابا بیمار ہیں اور وہ بھی بہت سخت، تو حاجی سلمان سب کو چھوڑ کر فوراً ان کی طرف دوڑتا ہے۔ فقیر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حاجی سلمان اندر آیا، انہوں نے دیکھا آنکھوں میں نور تھا مگر جسم کمزور تھا۔ حاجی کے ہاتھ میں وہی ٹوٹا ہوا برتن تھا۔ اس نے کہا، بابا جی یہ برتن لے لیں، یہ آپ کی نشانی ہے، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، میری زندگی بدلنے کے لیے یہ برتن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا نہیں، اب یہ تمہارا ہے، یاد رکھنا جب بھی تم جھوٹ بولنے لگو یہ برتن دیکھ لینا، اس کی دراڑیں تجھے احساس دلائیں گی کہ دل ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا، مگر جب انسان سچ توڑ دیتا ہے تو سب ٹوٹ جاتا ہے، نہ کچھ دنیا میں بچتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ انسان کے اندر ایسی بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے جسے وہ چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، انسان کو اندر سے سچ ہمیشہ بولنا چاہیے اور اسی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر فقیر نے آنکھیں بند کر لی، ہونٹوں پر بس ایک ہی جملہ رہ گیا تھا، سچ ہی سکون ہے، سچ ہی سکون ہے۔ فقیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا مگر اس کی بات دلوں میں زندہ رہ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ حاجی صاحب تبدیل ہو گیا۔ اس نے ناپ تول ٹھیک کر دیا، سود، دھوکہ، چلاکی چھوڑ دی، مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنے لگا، ہر کمزور انسان کی مدد کرنے لگا، غریبوں، یتیموں کے حقوقوں پر توجہ دینے لگا، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے لگا، اپنے ہی کمزور رشتہ داروں کا ساتھ دینے لگا، بھوکھوں کے لیے کھانا، یتیموں کے لیے رہائش، سب کچھ کرنے لگا۔
اللہ نے اسے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا تھا اور اب یہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں دینا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے اس بدلتے رویے کے ساتھ ساتھ لوگ دیکھتے اور خوش ہوتے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ حاجی بدل گیا ہے، اس کا رویہ بدل گیا ہے۔ لوگ بہت خوش تھے۔ اس کے آس پاس میں رہنے والے اس کے اس بدلتے رویے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس کی بیگم بھی پھر آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی۔ اس کی بیٹی کا رشتہ طے پا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد شادی ہو گئی۔ اس کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہو کر گئی تو اس نے شکر کے کچھ کلمات ادا کیے اور اللہ کے سامنے شکرانے کے نوافل پڑھے۔ بیٹے کا بھی دل نرم ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی باپ کا فرما بردار ہو گیا تھا۔ اسے باپ کی ہوئی اچھائیاں نظر آنے لگ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ کا پشچاتاپ نظر آ رہا تھا۔ وہ معافی، وہ گڑ گڑاہٹ، وہ آنسو نظر آ رہے تھے۔ بیٹا اب بہت اچھا ہو گیا تھا، ماں باپ کا فرما بردار اور اپنے کام کاج والا ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے حاجی بدل گیا ہے، اب اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ وہ ہنس کر جواب دیتا، میں نہیں بدلا، میرے اندر کا سچ جاگ گیا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا برتن آج بھی حاجی کی الماری میں رکھا تھا، ٹوٹا ہوا مگر روشنی سے بھرا ہوا مٹکا۔